السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے شب قدر کے بارے میں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ رات بھی ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ شب قدر کب ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ شب قدر کیا ہے۔ شب کا مطلب ہے رات اور قدر بہت امپورٹنٹ، وہ رات جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کب ہوتی ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ شب قدر رمضان میں ہے، کیونکہ ہم رمضان کے لیسن سن رہے ہیں اور ہم بے چینی سے رمضان مبارک کا انتظار بھی کر رہے ہیں اور اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ شب قدر رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہے کہ رمضان کا مہینہ ہی بہت امپورٹنٹ ہے، پھر اس رمضان کے مہینے میں بھی سب سے اہم رات جو ہے وہ شب قدر ہے، اور وہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں، اور آخری 10 دنوں میں بھی کب ہوتی ہے؟ وہ اوڈ نائٹس میں ہوتی ہے، وہ طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اچھا، طاق راتیں کیا ہوتی ہیں؟ طاق راتیں ہیں کہ جو آخری 10 دن ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، 30 ڈیز ہوتے ہیں، اور اس میں جو لاسٹ 10 ڈیز ہوتے ہیں وہ 21 سے لے کر 30 تک ہوتے ہیں۔ تو طاق راتیں وہ ہوتی ہیں جو 21, 23, 25, 27 and 29 ڈے۔ ان اوڈ نائٹس میں کوئی بھی ایک شب قدر ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں بہت عبادت کرنی ہوتی ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ رات ہے، رائٹ؟ لیکن پھر بھی اس کی ڈیٹیل تو جاننا ہے نا، اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں یہ بہت امپورٹنٹ رات ہے شب قدر؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے، بلکہ پوری سورت ہی قرآن کی اس شب قدر کے بارے میں ہے، اور اس سورت کا نام ہے سورۃ القدر۔ آئی ہوپ کہ آپ میں سے بہت سارے بچوں کو وہ میمورائز بھی ہوگی سورہ۔ سو چلے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بتایا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ سب سے پہلی بات ہمیں کیا پتہ چلی شب قدر کے بارے میں کہ کیوں اتنے امپورٹنٹ ہے یہ رات؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات۔ اس میں روح الامین کون ہے؟ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ فرشتے ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں۔ یہ رات امن اور سلامتی کی ہے طلوع صبح تک۔ اس رات میں امن سلامتی ہے طلوع صبح تک، مطلب فجر تک۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کتنے سال بن جائیں گے؟ اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ 83 ایئرز اینڈ فیو منتھس بنیں گے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات، تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب اگر آپ کسی ایک رات عبادت کریں گے تو یہ آپ کے لیے ایک لائف ٹائم ہو گیا۔ آپ کی ایک رات کی عبادت آپ کی پوری زندگی کی عبادت کے برابر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ رات ہے۔ اس رات فرشتے کثرت سے نازل ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات کتنی برکتوں والی اور نعمتوں والی رات ہے۔ کس رات زمین پر فرشتے کثرت سے نازل ہوتے ہیں۔ اس دن کے علاوہ اور دنوں میں اتنی تعداد میں فرشتے زمین میں نازل نہیں ہوتے۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا میں آتے ہیں۔ اتنی برکتوں والی یہ رات ہے۔
ہر جگہ سکون ہوتا ہے، اتنی پرسکون رات ہے یہ۔ اس کا مطلب ہے کہ فجر تک ہر جگہ صرف اچھائی پھیلی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، امن ہوتا ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب اتنے فرشتے نازل ہوں گے اتنی تعداد میں تو امن، سلامتی، سکون تو ہوگا ہی۔ اور ہم یہ کیسے مس کر سکتے ہیں رات؟ ہمیں تو اس رات کا بے چینی سے انتظار ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ تو نہیں ہے کہ یہ کون سی رات ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ اوڈ نائٹس میں سے ایک رات ہے، مطلب طاق راتوں میں سے یہ ایک رات ہے۔ تو ہمیں سب طاق راتوں میں بہت بہت ڈھیر دعائیں کرنی چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے۔ اس رات 1 سال تک کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ 1 سال کی مطلب ایک شب قدر سے لے کر اگلے شب قدر تک 1 سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے، جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس رات میں بہت عبادت کرنی چاہیے، بہت دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ پورے سال میں جو دنیا میں ہونے والے کام ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلے کرنے ہیں، وہ تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دنیا کو، ہمارے ہونے والے کاموں کو بہت آسان کر دے اور ہمارے لیے اس دن رحمت اور برکت ڈال دے۔ اور ہر کسی کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، لیکن دنیا ہی ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، اس سے بھی امپورٹنٹ ہمارے لیے آخرت ہے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ رات ہے۔ جہاں آپ اپنے لیے دنیا کی اچھائی مانگتے ہیں، وہاں آپ نے اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس بھی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھی اچھی آخرت بھی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے بھی بخشش بلند درجات کرے انشاءاللہ۔ اس لیے اس کو قدر کی رات بھی کہتے ہیں۔ دیکھا آپ سب نے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ رات ہے، اس کو مس نہیں کرنا۔ اس میں بہت قرآن پڑھنا ہے، بہت عبادت کرنی ہے، اور اس دن ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے اتنا اجر و ثواب لے سکتے ہیں، ہم اپنی نیکسٹ سیریز میں دیکھیں گے کہ اس رات ہم ایسے کون سے عمل کر سکتے ہیں کہ ہمیں بہت اجر و ثواب ملے، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔